مسیح میں اپنی پہچان جاننا۔ جب ہم نجات پاتے ہیں تو ہمیں روحانی، اخلاقی اور اصولی طور پر اس کا مظاہرہ کرنا ہے کہ مسیح میں ہم کون ہیں۔ میں راشد یونس ہوں۔ جب کلسے کے لوگ مسیح کے پاس آئے، یہ دنیا کے اس حصے کے لوگ ہیں، جب وہ خداوند یسوع مسیح کو جان گئے تو وہ بنیادی طور پر بت پرستی سے تبدیل ہوئے۔ اب وہاں یہودیوں کا اثر و رسوخ تھا، لیکن یہودی برادری کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا رومی سلطنت کے دوسرے حصوں میں۔ جب ہم بت پرستی کی بات کرتے ہیں، پولس نے رومیوں میں یہ بیان کیا، رومیوں کے خط میں، مثال کے طور پر رومیوں پہلے باب کی 22ویں آیت میں، اور اس کے ساتھ یہ بت پرستی کے متعلق تھا۔ وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان، اور پھر بگاڑ کے لحاظ سے ترتیب کو دیکھیں، پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس کے متعلق سوچیں، وہ اس طرح کا بت پرستی کا طرز زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اس خوفناک طرز زندگی کو چھوڑ کر مسیح کے پاس آئے۔ اور ویسے یہ واقعی کچھ عجیب ہے، کیونکہ آپ اسے معکوس ارتقاء کہہ سکتے ہیں، روحانی طور پر نیچے کی طرف جانا۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ جب ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ارتقاء ہمیں دوسری سمت میں لے جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم خدا کے وسیلے سے بنائے گئے، اس کی شبیہ پر بنائے گئے، ہم نے ارتقاء نہیں کیا اور اس کی شبیہ پر تخلیق ہوئے۔ اس سے آگے گناہ کے سبب ہمارا زوال شروع ہوا، پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا، اور وہ خدا بن گئے جن کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ ویسے میں یہ بات ہمارے معاشرے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، خود کی پرستش، فانی انسان کی، اور بدقسمتی سے ہم اس پر عمل میں ہیں، اور یہ دنیا کی ہر ثقافت میں سچ ہے۔ اور دیکھیں پولس کیا کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مسیح کے پاس آنے سے پہلے کلوسیوں کی یہی حالت تھی۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، انہوں نے مسیح کو قبول کیا، انہوں نے مسیح کو جانا، اور اس سبب سے مسیح میں ایک نیا مقام حاصل کیا، اور یہ بے شک ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ تو پولس کلوسیوں کے 3 باب اس کی پہلی آیت اور 4 آیت میں اسے بیان کرتا ہے، پس جو اب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے، جو ہوا تھا ان کے ایمان کے سبب، جو پولس کہہ رہا ہے، یسوع ہماری خاطر مرا، وہ دفن ہوا اور جی اٹھا، اور جب ہم مسیح میں ایمان لاتے ہیں تو خدا ہمیں مسیح کے ساتھ مرتا ہوا دیکھتا ہے تاکہ ہم ایک نئی زندگی پائیں۔ پولس یہ بھی کہتا ہے، جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ حقیقت میں ہم جو مسیح کو جانتے ہیں، نہ صرف اس صورتحال میں مسیح کے ساتھ پوزیشن میں ہوں گے، بلکہ ہم لفظی طور پر اس کے ساتھ جلال میں ہوں گے۔ اور جب پولس کہتا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، فوراً میں نے کن آیات کے بارے میں سوچا؟ رومیوں 12ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت، جہاں پولس کہتا ہے ہمیں اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا، لیکن کس چیز سے تبدیل ہونا ہے؟ ہمارے ذہنوں کی تبدیلی۔ اور بالکل وہی جو وہ یہاں ان کلوسیوں سے کہہ رہا ہے، اب پولس اپنی گواہی دیتا ہے یسوع مسیح کے ساتھ اپنے تعلق کے لحاظ سے، اس کی اپنی ذاتی گواہی، جیسا کہ اس نے گلاطیوں میں کہا، اس نے کہا میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جہاں تک خدا کا میرے گناہوں سے تعلق ہے، میں مر چکا ہوں اور مجھے ایک نئی زندگی دی گئی ہے، اور مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔
اور میں دوبارہ سوچتا ہوں کہ پولس نے افسیوں کے لیے کیا دعا کی تھی، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ دوسرے لفظوں میں وہ وہاں ہے، لیکن جتنا زیادہ ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جتنا زیادہ ہم اس سچائی پر یقین رکھتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم مسیح کی طرح بننے کے قابل ہوتے ہیں، اس جیسا بننے کے لیے۔ لیکن پولس کہتا ہے کہ مسئلہ ہے، پرانی فطرت یہ غائب نہیں ہوتی، پرانی فطرت۔ تو وہ کہتا ہے پس اس سب سچائیوں کے سبب مسیح میں آپ کا مقام اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری، اور دیکھیں کہ وہ حرام کاری کو بیان کرنے کے لیے مختلف تصورات پیش کرتا ہے، ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے۔ یہ پرانی فطرت کی تفصیل ہے۔ اور جہاں تک ان کی بت پرستی کا تعلق ہے، کلوسیوں کی کلیسیا ایسے ہی رہ رہی تھی، اور پولس کہتا ہے انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب مسیح میں تمہیں ایک نیا مقام حاصل ہے۔ اور وہ آگے یہ کہتا ہے باب نمبر 3 کی 8ویں آیت کے آغاز میں، لیکن اب تم بھی ان سب کو، اور ہماری پرانی فطرت کا ایک اور سنگین حصہ ہے غصہ، اور جو کچھ ہوتا ہے اسے بیان کرنے کے لیے وہ بہت سے الفاظ استعمال کرتا ہے، جیسے کہ اس نے حرام کاری کے ساتھ کیا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ان سب کا تعلق گناہ کے غصے سے ہے۔ اب سارا غصہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ کا غصہ ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے تیسرے معنی میں، ایک دوسرے سے جھوٹ مت بولو۔ یہ اس پرانی فطرت کا ایک اور ناقابل یقین مظہر ہے۔ جھوٹ بولنا ان کی ثقافت کا ایک حصہ تھا۔ دھوکہ، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر جب وہ کہتا ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے، آپ کس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ رومیوں 12ویں باب کی 1-2 آیت، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی کامل مرضی جان سکو۔ تو پولس ایک عمل سے گزر رہا ہے۔ پوزیشن کے لحاظ سے ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے جب ہم مسیح میں ایمان لاتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے اس کے سبب، اور کیونکہ مسیح تمہارے اندر بستا ہے، اس شاندار دعوت کے لائق بنو اور نئی انسانیت پہن لو جو مسیح کے جیسا بننے کے لیے ہے۔ ہماری نئی انسانیت، اور وہ آگے یہ کہتا ہے ہماری ایک نئی فطرت بھی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا نہ یہودی، نہ ختنہ نہ نامختونی، نہ ویشی نہ سکوتی، نہ غلام نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کا ماضی کیسا تھا، آپ کا حسب نسب کیسا تھا، مسیح میں ہم ایک ہیں، ایک بدن۔ اور وہ کہتا ہے پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں۔ اب کیا یہ دلچسپ نہیں کہ وہ نئے ایمانداروں کو کہہ رہا ہے، بہت سے نئے ایماندار، آپ پاک ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کس کے ذریعے ہمیں بالکل پاک دیکھتا ہے؟ یسوع کے ذریعے۔ اسی کو ہم عہدے کی تقدیس کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن اب پولس کہہ رہا ہے ترقی پسند تقدیس کا تجربہ کریں، زیادہ سے زیادہ مسیح کی طرح بنتے جائیں اس دن تک جب تک وہ ہمیں آسمان پر لے جائے، اور ہم آخر کار مسیح کی مانند ہوں گے، ہم اسے ویسا دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں۔ یہ نئی انسانیت ہے، نئی فطرت، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ ایک مرتبہ پھر یہ ایک بہت ہی عملی سوال کی جانب لے جاتا ہے،
میں اسے غور و خوض کے لیے سوال کہتا ہوں۔ آپ کے تجربے میں آپ کے نزدیک روحانی ترقی کی طرف لے جانے والے سب سے اہم عوامل کون سے ہیں؟ اور جب میں اپنی زندگی میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، میں اس حقیقت کے بارے میں سوچتا ہوں کہ واقعی جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ مسیح کی مثالیں ہیں، اور میرے والدین اور مسیح میں دوسرے بھائی بہن جن لوگوں کا میں نے احترام کیا، ہاں اور بھی ہیں جنہوں نے مجھے مایوس کیا ہے، اور میں نے اپنی نظریں یسوع سے ہٹا لیں اور ان لوگوں پر لگا لیں جو ناکام ہو گئے، اور ہم سب ناکام ہیں۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم سب عظیم مثالیں قائم کریں، جتنا انسانی طور پر ممکن ہو اور الہی طور پر ممکن ہو، جیسا کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسیح کی مانند بنتے جائیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ میری اپنی زندگی میں یہ ایسے ماڈل رہے ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا، اور یہ ایسے ماڈل ہیں جنہوں نے میرے ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد کی جب مجھے شک ہوا، اور کئی بار شک و شبہات پیدا ہوئے، اور ہم سب کا تجربہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور عنصر اچھی تعلیم، اچھی ٹھوس تعلیم، خاص طور پر خدا پرستی کے نمونے کے ذریعے مرد اور عورتیں جو زندگی گزار رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ جو سکھاتے ہیں اور جس کی تبلیغ یعنی منادی کرتے ہیں، اچھی تعلیم۔ تیسرا، احتساب، مسیح کے بدن کا احتساب، میرے ازدواج کے اندر احتساب، میرے خاندان کے اندر احتساب، خدا کے خاندان کے اندر احتساب۔ میرے نزدیک یہ میری ذاتی زندگی میں بہت اہم چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے روحانی طور پر بڑھنے میں مدد کی۔ مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت سے لوگ بھی شناخت کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں اس کی بنیاد کلام مقدس ہے۔ تو جینے کا اصول یہ ہے، جب ہم نجات پاتے ہیں تو ہمیں روحانی، اخلاقی اور اصولی طور پر اس کا مظاہرہ کرنا ہے کہ مسیح میں ہم کون ہیں۔